يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنی کہ جو دنیا کی تمام محبتوں پر غالب ہو. ایسی محبت اہل ایمان پر فرض ہے. جو میں نے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ابھی پڑھی کہ لا یؤمن احدکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی تم میں سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث نہیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیٹی بیٹے سے زیادہ، اس کی ماں باپ سے زیادہ، والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. دوسری حدیث مسلم میں، وہاں تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن عبد، کوئی بندہ تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے اس کے تمام گھر والوں سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بڑا مؤثر سا جواب دیا کہ وما عادت لہا
کیا تیاری کر رکھی ہے تو نے اس کے لیے؟ یعنی پوچھنے والے سوال پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے اس کے لیے؟ اللہ اکبر! اس کی تیاری سنیں، وہ کہتا ہے حب اللہ و رسولی. پتہ نہیں کہاں کے پڑھے ہوئے تھے. آج اتنے پڑھے لکھے لیکن صد افسوس کیمبرج کے پڑھے، آکسفورڈ کے پڑھے، اتنی گھٹیا باتیں کرتے ہیں بعد میں معافی مانگنی پڑتی. یہ سادہ سا بندہ، دیہاتی سا بندہ، اور کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ پوچھا تیاری کیا کی ہے؟ اب وہ تیاری بتا رہا ہے اپنی کہ تیاری میری کتنی ہے. کہتا ہے حب اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑی. اللہ اکبر! کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فوری طور پر فرمایا کہ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، فرمایا کہ کل قیامت والے تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا. آپ اور میں بھی اپنے گریبان پہ جان کے دیکھیں کس کی محبت اندر سمائی ہوئی ہے اور کس کے ساتھ ہوں گے، کس کی محبت سمائی ہے اور کس کے ساتھ ہوں گے، یہ بھی غور کرنا چاہیے. صحابہ کے اندر رضوان اللہ علیہ مجمعین، میرے بھائیو، یہ عقیدہ جو تھا، یہ محبت جو تھی، یہ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر زیادہ تھی، اس قدر زیادہ تھی جس کی حد ہی. دو چار مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے عرض کیا نا کہ اتنی دیر تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک بیٹی بیٹے سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، جب تک کائنات کی ہر شے سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں. انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی محبوب تھی، اتنی عزیز تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایمان قبول کیا، امن راض. آج اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلوانے والے بیٹا داڑھی کی بات کرے اماں ناراض ہو جاتی. بیٹا کہ اماں شادی سادہ کرنی ہے، اماں ناراض ہو جاتا، اپا ناراض ہو جاتا. کہتا بس دیکھیں نا، پھر اماں پہ کوئی ناراض تو نہیں کرتا. یہ جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، یہ کیا کرتے تھے؟ ان کی اماں بھی تھی، ان کے ابا بھی تھے، لیکن ان کے اندر سب سے زیادہ محبت ماں کی محبت بھی تھی، باپ کی تھی بھی، لیکن ان محبتوں پر غالب محمد رسول اللہ کی محبت. اماں نے کہا چھوڑ دے، بعد آ جا. کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اماں نے بھوک ہڑتال کر دی. کہنے لگی دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، بالوں میں کنگھی نہیں کروں گی، روٹی نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، بھوکی مر جاؤں گی. یاد رکھنا لوگ مجھے دان تان کریں گے، ماں کا قاتل کہیں گے. اور ساتھ بعض مائیں یہ بھی بلیک میل کرتی ہیں، یہ بھی جذباتی قسم کا ڈائلاگ، ایموشنل ڈائلاگ بولتی ہیں. کہتی ہیں تیرا دین تمہیں یہی سکھاتا ہے، اماں کی بات نہ مانو، یہی درس سنتے ہو، یہی قاری صاحب کیوں پڑھاتے ہیں، یہی تقریر سنتے ہو کہ ماں کی بات نہ مانو. کہا نہیں بھائی، اماں مجھے آپ بڑی پیاری ہیں، آپ جیسا کوئی رشتہ نہیں، لیکن بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں نے بھوک ہڑتال کر دی. جب اماں کتنے دن نکال سکتی تھی، جب اماں مرنے کے قریب ہو گئی تو پاس آئے. ماں نے سوچا ہوگا کہ دل نرم ہو گیا ہے، میرا بیٹا ہے آخر تو میری جان نکل رہی ہے. تو پاس آئے تو آگے کہتے ہیں اماں
کان کھول کے سن لے. تیری ایک جان ہے جو میرے سامنے نکل رہی ہے. اگر تیری 1000 جانیں ہوتی اور باری باری اس طرح میرے سامنے نکل جاتی پھر بھی میں اس دین سے ہٹنے والا نہیں. بھوک ہڑتال ختم کرنی پڑی کہ نہ اماں کو پڑی؟ اپنا ٹیل لگا لیا لیکن استقامت دکھائی، استقامت دکھائی. تو یہاں تو اماں کی بات تھی نا، ابا کی بھی سن لیں. یہ تو سامنے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے کس کے ساتھ میچ تھا؟ اماں کی محبت کا. ٹکراؤ کس کے ساتھ تھا؟ اماں کی محبت کا. سامنے کس کی محبت غالب تھی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن یہ اماں تھی، ابا کی بھی سن لے. اللہ اکبر. عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پکے سچے مومن، میرے پکے پیارے پیغمبر اسلام کے پکے سچے جانثار، متبع سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دام بھرنے والے. اللہ اکبر. جب ایک غزوے سے واپسی پر راستے میں انصار اور مہاجرین کا جھگڑا ہو گیا، بہت مشہور واقعہ. جھگڑا ہو گیا تو اس جھگڑے میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے بھی اس میں حصہ ڈالا. جلدی پر تیل کا کام دیا، اس نے بھی اسے کیش کرانے کی کوشش کی، اس نے بھی اس میں فتنہ فساد کا بازار گرم کرنے کی کوشش کی، اس نے بھی اپنا لقمہ دیا. اس میں کیا کہتا ہے قرآن کریم نے؟ اس بات کی نشاندہی کی کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. اس بدبخت نے ایک جملہ بولا، کہتا ہے کہ مدینہ پہنچ کرنا عزت والا، عزت والا، اپنے آپ کو عزت والا کہا. کہتا ہے مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو باہر نکال دے گا معاذ اللہ. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ذلیل کہا. آج اس کی اولاد فرانس والے، ڈنمارک والے، ناروے والے، یہ ان کی اولادیں آج وہ بھی اپنے دل کی بڑاس اسی طرح نکالتی ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف بکواس کر کے، برزبانی کر کے. یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم نے اس کے الفاظ نقل کر دیے. یہ بعد میں چونکہ مکر گیا تھا، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اس نے کہا ہے. اسے ابھی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی تھی. میں نے پیغمبر علیہ السلام کو آگے بتایا کہ اس نے یہ بکواس کیا. کہتا میں نے تو کہا ہی، قسم کھا لی. وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ اس نے میرے سامنے کہا ہے تو یہ جھوٹ بولتی ہے. کہتا بچے جی غلط لگ گئے. اللہ نے قرآن سے نہیں اتارا، اس ظالم نے کہا ہے، بکواس کی ہے اس نے. یہ الفاظ میرے پیغمبر اسلام کے خلاف غصہ ہی کیا اس نے. کہتے مدینہ پہنچ کر عزت والا اس کو نکال دے گا. اپنے آپ کو عزت والا کہا، معاذ اللہ میرے پیغمبر اسلام کو اس نے ذلیل. اب آپ دیکھیں کہ باپ رئیس المنافقین، باپ منافقوں کا سردار، پکا منافق، اور بیٹا پکا مومن، پکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار. بیٹے کو پتا چلا کہ میرے ابے نے یہ الفاظ کہے ہیں. لشکر آ رہا تھا، جب صحابہ کو یہ الفاظ کا پتہ چلا ہوگا تو سوچ سکتے ہیں کہ آپ ہماری طرح نہیں، 62-63 کے قریب اسلامی ممالک، ان کے سربراہان، ان کے فوجی سربراہان 62-63 کے قریب، اور پیارے پیغمبر اسلام کے متعلق اتنی بدزبانی اس نے کی. سب ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سفیر کو گھر نہیں بھیج سکتے، ان کا سفارت خانہ بند نہیں کر سکتے. کہتے نہیں 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 نہیں، ہماری معاشی مجبوریاں یہ ہے وہ ہے، ابھی نہیں ایسا کر سکتے، چھوڑے اس بات کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں پیغمبر اسلام سے کوئی غرض نہیں.
اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت والے دن اس کے سامنے پیش ہو گئے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ کہ اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بدزبانی ہوتی رہی، ہم اپنی معیشت دیکھتے رہے؟ اور یاد رکھنا، اللہ نہ کرے اللہ کے اختیار میں ہے، ایک وائرس پوری معیشت کا بھٹا بٹھا سکتا ہے، پوری معیشت کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو معیشت کا رولر ہوتے ہو، پیغمبر اسلام کے اسلام کی گستاخی برداشت کرتے ہو۔ بیٹا ہے ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ بیٹا کیسا؟ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی اپنے باپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اتنا روب تھا میرے باپ کا، اتنی دہشت تھی، لیکن جب بات آئی پیغمبر علیہ السلام کی، بات آئی پیغمبر علیہ السلام کی، ناموس کی، رسالت کی، تو پھر کیا کہتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے سے آپ تشریف فرما ہے، اس کی بدزبانی کے خلاف بات ہو رہی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے، تو عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام اگر میرے باپ کے قتل کے آرڈر جاری کرے تو کسی اور کو نہیں کہنا، مجھے کہنا، میں اپنے باپ کا سر لا کر آپ کے قدموں میں رکھ لوں گا، کسی اور کی ڈیوٹی لگانی، مجھے کہیں۔ تلوار لے کے کھڑے ہو گیا باہر مدینے کے دروازے پر، لوگ آ رہے ہیں، لشکر آ رہا ہے۔ جب باپ قریب آیا تو کھڑا ہو جا یہاں، تو اتنی دیر تک مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک یہاں سب کے سامنے اعلان کر کے میں سلیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان کر اس بات کیا سب کے سامنے گردن اڑا دوں گا تیری یہ جرت ہو پیغمبر اسلام کا؟ ویسے باپ کا اتنا ادب ہے، اتنا احترام ہے، کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی، اس قدر جاؤ جلال تھا۔ لیکن جب پیغمبر اسلام کی بات آئی کہتے نہیں، یہاں اعلان کر کے تو ذلیل پیارے پیغمبر اسلام عزت والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا نہیں، آنے دو، نہ کرو اس طرح۔ لیکن باپ کی محبت پر کس کی محبت غالب تھی؟ پیغمبر اسلام، ان کی محبت غالب۔ اور یہ تو مرد تھے نا، مرد تھے، خواتین کے اندر ہند بنت عمر رضی اللہ عنہا، کتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی محبت تھی پیارے پیغمبر اسلام کے ساتھ۔ ہند بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے بعد میدان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس غزوہ میں مشہور ہو گیا تھا کہ پیارے پیغمبر اسلام شہید ہو گئے۔ اس شیر دل خاتون کے کون کون جہاد میں گیا ہوا تھا، کون کون جنگ میں گیا ہوا تھا، اس ہند بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر عمر بن جموح رضی اللہ تعالی، بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹا خلاد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین قریب ترین رشتہ دار، خامد، بھائی، بیٹا، یہ تینوں قریبی اعزاء، اس سے بڑا کوئی رشتہ ہے کہ بھائی خامد شامل ہے، بھائی شامل ہے، بیٹا شامل ہے، اور احد کے میدان کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور پوچھتی کیا ہے آنے والوں سے؟ پوچھا کہ میرا بیٹا اچھا ہے، پوچھا کہ میرا بھائی کدھر ہے، میرا شوہر کدھر ہے؟ کہتی ہے محمد رسول اللہ کیسے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر اسلام کیسے؟ لوگوں نے بتایا کہ تیرا خامد شہید ہو گیا۔ کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟
لوگوں نے بتایا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا جوان. کہتی ہے یہ نہ بتاؤ مجھے، یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ آگے بڑھ رہی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری دیکھی آتے ہوئے تو پیارے پیغمبر اسلام کے چہرے انور پہ نگاہ پڑی تو یہ شعر دل خاتون کہتی ہے کہ کلو مصیبت بعد کجلل، اے میرے پیغمبر اسلام آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں ختم ہو گئی. اس قدر محبت سچی، اس قدر کوٹ کوٹ کے بھری. اور میں نے دو مردوں کی بات سنائی، ایک عورت کی بات سنائی، تو چلتے چلتے چھوٹے بچوں کی بھی بات سنا دوں. لیکن چھوٹے بچوں کی بات سنانے سے پہلے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. میری پیدائش وزیر آباد کی ہے. ہمارے وزیر آباد میں ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد انگلینڈ بھاگ گیا. ہمارے بھی یہاں سیاستدان کھا پی کے انگلینڈ بھاگ جاتے ہیں. وہ انگلینڈ بھاگ گیا. اتفاق کی بات ہے کہ جب اس نے قتل کیا تھا تو 2-3 ماہ بعد اس کی بیوی، مقتول کی جو بیوی تھی، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا. وقت گزرتا گیا 22 سال ہو گئے. 22 سال بعد وہ قاتل نے سوچا کہ جو بات پرانی ہو گئی، اپنے بیوی بچوں کو ملا جائے واپس جا کے. واپس آیا. اس وقت اسٹیشن سے ٹانگے چلتے تھے. کراچی ایئرپورٹ پر اترا، وہاں سے بدریہ ٹرین وزیر آباد آیا. وزیر آباد آ کے ٹانگے پہ بیٹھ کے تو وہ اب بھی ٹانگے چلتے ہیں. وہ مین بازار سے گزرا تھا. پورے وزیر آباد میں ایک ہی مین بازار ہے، آج بھی ایک ہی مین بازار ہے. اس مین بازار سے گزر رہا تھا تو 22 سال گزر گیا. وہ جو بچہ تھا وہ کتنی دیر کا ہو گیا؟ 22 سال کا ہو گیا. 22 سال کا ہو گیا. وہ بچہ گزر رہا تھا. کسی نے اس کے کان میں کہا کہ وہ ٹانگے پہ تیرے ابے کا قاتل. اس نے سامنے کسائی کی دکان تھی بڑے گوشت والے کی، چھرا وہاں سے پکڑا، گولی کی طرح وہ ٹانگے پہ چڑھا، سر قلم کر دیا. اس نے سیدھا تھانے چلا گیا. یہ اعلیٰ واردات ہے، میں نے یہ کام کر دیا. کسی نے جا کے جلدی جلدی اس کی ماں کو بتایا کہ تیرے بیٹے نے قتل کر دیا تیرے حامد کے قاتل کو. اس بی بی نے آگے سے جواب دیا، اس ماں نے جواب دیا کہ میں نے دودھ اس لیے پلایا تھا، میں نے جوان اس لیے کیا تھا، میں نے پالا اس لیے تھا. یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ بدر کا مقام ہے. یہ تو وزیر آباد ہے نا، بدر کا مقام ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صف بندی ہو چکی تھی. کہتے ہیں میں نے اپنے دائیں اور بائیں نظر دوڑائی تو 2 چھوٹی عمروں کے بچے نوجوان، کہتے ہیں میرے دائیں اور بائیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جنگ کا موقع کو کڑیل نوجوان ہوتے کو میرے باڈی گارڈ بنتے کو دستوں بازو، تو یہ چھوٹی عمروں کے لڑکیاں میرے پاس دائیں اور بائیں. کہتے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو ان میں سے ایک میرے پاس آ کے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. کہتا یا امی اتعرف ابا جہل. کہتا انکل آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. وہ جو وزیر آباد والا واقعہ تھا، وہ بچے کو کون فیڈ کرتا ہوگا؟ اماں فیڈ کرتی ہوگی. اماں دودھ پلاتے، لوریاں دیتے، اماں فیڈ کرتی ہوگی. بیٹا جوانی میں تیرے ابے کو اس نے قتل کر، میرا سہاگ اجاڑ دیا، مجھے بیوہ کر دیا، تمہیں یتیم کر دیا. اگر بیک کا موقع ملا چھوڑنا نہیں. ماں فیل کرتی ہوگی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے، بدر کا مقام ہے، فوجی آمنے سامنے کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں انکل ابو جہل کو جانتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ کیا کرتے تمہیں اس سے؟ اللہ اکبر. بچہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ سنا کہ ہمارے پیغمبر سے وہ گالی نکالتا. ایک پروگرام کے اندر ایک پروفیسر صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، بات یہی شروع ہو گئی تو کہتے میں ایک اسکول میں گیا انٹرویو لینے کے لیے، تو میں نے ایک بچے سے سوال کیا کہ ہمارے آخری پیغمبر کا نام کیا ہے؟ کہتے وہ بچہ خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر سوچ کے کہنے لگا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. کہتے جس قوم کے بچوں کو اپنے پیغمبر کے نام کا نہیں پتا، وہ چھوٹا بچہ ہے، کہتے سنے ہمارے پیغمبر کو گالیاں نکالتا ہے. وہ ہمارے نوجوان سگریٹ سے فرصت نہیں، وائر ویلنگ سے فرصت نہیں، موبائل سے فرصت نہیں، فیس بک سے، واٹس ایپ سے اسے فرصت نہیں، کاجوں کے چکر لگانے سے فرصت نہیں. بھئی یہ بھی بچے ہیں، بدر کے مقام پہ کھڑے ہیں، کسی بازار چوراہے میں نہیں کھڑے، فوجیں سامنے آمنے سامنے، دشمن کی اتنی بڑی تعداد ہے. کہتے ہیں انکل سنا ہمارے پیغمبر اسلام کو گالیاں نکالتا ہے. کہتے میں نے کہا تم کیا کرو گے اس کا؟ کہتے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ کل میری چاڑ ہے، اس کا وجود اور میرا وجود اتنی دیر تک الگ نہیں ہوگا جس کی موت پہلے لکھی ہوئی ہے، مر نہ جائے، چھوڑوں گا نہیں. کہتے ابھی اس نے بات ختم نہیں کی، دوسرا بچہ بھی کہتا ہے کہ انکل ابو جہل کی طرح. کہتے تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا تو وہ سواری پہ چکر لگا رہا تھا سامنے میدان کے اندر. میں نے کہا وہ تمہارا شکار ہے، گولی کی طرح، شیر کی طرح جپٹے ہیں وہ اس پہ، ایک ہی بار سے ڈھیر کر دیا اس کو، واصل جہنم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ. بات یہاں تک واقعہ تاریخ میں لکھا ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ میرا گمان ہے کہ اس کی ماں کو جب اطلاع ملی ہوگی کہ تیرے بیٹے نے اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کر دیا، کیا جواب دیا ہوگا اس ماں نے؟ اس ماں نے بھی یہی جواب دیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. دودھ اس لیے پلایا، فتح اس لیے تھا، جوان اس لیے کیا تھا. وہ ماں فیڈ کرتی تھی اپنے بارے میں، اور یہ ماں فیڈ کرتی ہوگی بیٹا پیغمبر علیہ السلام کا ایک گستاخ ہے، پیغمبر علیہ السلام کو گالیاں نکالتا ہے، بیٹا کبھی موقع بنا تو موقع اویل کرنا ہے، ظاہر کرنا، جانے نہیں کرنا، ایسا بھی ہوتا. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی میرے بھائیوں کہ آج اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے چھاپے جا رہے ہیں، اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تضحیق کی جا رہی ہے. اس پیغمبر علیہ السلام کی شان میں اتنی کوئی مسلمان سن نہیں سکتا، اس قدر گستاخی کرتے ہیں. میرے چھوٹے بچے مخاطب ہوتے ہیں اکثر، تو میں ان چھوٹے بچوں کے لیول پہ سمجھاتا ہوں ان کو. میں کہتا ہوں بیٹا کہ وہ معوذ اور معاذ، بیٹا وہ تو بدر پہ پہنچ گیا نا، تو بیٹا تم فرانس نہیں جا سکتے، تو اتنا تو کرو کم از کم ان فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو بیٹا. تو ان کے لیول پہ میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ بیٹا یہ جو ٹک بسکٹ ہے نا، یہ لو کمپنی کے جتنے بسکٹ ہیں، LU، یہ ٹک بسکٹ، یہ کینڈی، یہ گالا، یہ پرنس، یہ پارٹی بسکٹ، یہ بیکری بسکٹ، میں کہتا ہوں بیٹا یہ ان بدماشوں کی کمپنی ہے. تو میرا بیٹا عہد کر لو آج سے کہ ٹک کمپنی، لو کمپنی کے بسکٹ نہیں کھانا. کچھ سننے والا کہے گا کہ بھائی جان آپ کے 10 روپے کے بسکٹ نہ کھانے سے فرانس والے بھوکے مر جائیں گے. لیکن اگر بیٹا آپ اس طرح کرو گے
کل قیامت والے دن یہ گواہی لکھی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس نے یہ کام نہیں کیا، اس نے ان ظالموں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا. تو پیٹرول ڈلوانے لگے تو بیٹا اپنے ابا سے کہیں گے، اگر کسی ٹوٹل کے پمپ پہ گاڑی کھڑی کرنے لگے تو ابا سے کہیں بیٹا ابا یہاں سے نہیں یہ فرانس والا ہوتا ہے، یہ پیارے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حصہ ڈالے گا. آپ کے 2-4 لیٹر پیٹرول ڈلوانے سے وہ معیشت ان کی ٹھپ نہیں ہوگی، لیکن اس میں آپ کا حصہ ضرور شامل ہوگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کرتا ہوں. ہاں یہ تو میرے بھائیوں ایک انداز ہے حصہ ڈالنے کا، احتجاج کرنے کا، لیکن جو اصل کام ہے نا کرنے کا، جو اصل کام ہے کرنے کا میرے بھائیوں، وہ ایک محمد کے نام سے چڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بدبخت بدماش ایک محمد کے نام سے چڑھتے ہیں. اگر 1.5 ارب مسلمان یہ اعلان کر دیں، اگر فیصلہ کر دیں کہ آج کے بعد ہم سارے کے سارے محمدی بن جائیں گے، اپنے آپ کو محمدی رنگ میں رنگ لیں گے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ اپنی موت سارے بدماش خود مر جائیں گے. کہ یہ کیا بنا، ہم ایک ہی بات کرتے تھے، یہ تو سارے محمدی بن گئے. لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہمارے لیے جان قربان کرنا اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر، ماں کی محبت قربان کرنا، باپ کی محبت قربان کرنا، آج میرے بھائیوں آج ہم سے تو داڑھی رکھنا مال ہے، ہماری ماں بہنیں کے لیے تو پردہ کرنا مال ہے. ہم چند گرام کے بال اپنے چہرے پر وزن بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، ہماری مائیں بہنیں ایک آدھے شکار کا سکاف سر پہ نہیں لے سکتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کر گزرنے کی امید ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہو. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہو. یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے انہیں موقع ملا، ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آج ماؤں نے وہ معاذ اور معوض جننا بند کر دیے، آج ماؤں نے ان کو وہ باتیں بتانا بند کر دی کہ فلاں تیرے پیغمبر علیہ السلام کو برا بھلا کہتا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان ظالموں کو موقع ملا. یہ ظالم اپنے دل کی بڑاس اس طرح نکالتے ہیں کہ جس طرح ان کے آباء و اجداد سے بڑے بڑے جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے گستاخ تھے، جس طرح وہ اپنے دل کی بڑاس نکالتے تھے، جس طرح وہ بکواس کرتے تھے، اسی کی طرح کیا آج بھی ہو. اور حکومتی لیول پر آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر کنٹریبیوشن. ریاست مدینہ ہو اور اس کے اندر ان بدماشوں کا، ان ظالموں کا سفارت خانہ بھی کھلا ہوا ہو، یہ بدماش اسی طرح دندناتے پھریں، یہ نہیں سوال پیدا ہو سکتا. اللہ حفاظت فرمائے ترکی کے صدر کی. جب اس کی بات سنتے ہیں، جب اس کا بیان سنتے ہیں تو دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے کہ چلو کسی کو تو اللہ نے توفیق دی بات کرنے کی. کوئی بات ہی نہیں کرتا، کوئی بات ہی نہیں کرتا. ابھی میں نے آپ کے سامنے 2 پیارے پیغمبر اسلام کے جانثار، ایک پیارے پیغمبر اسلام کی پکی سچی امتی ہند بنت عمر، اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے ان کی بات سنائی. وہ جو میں نے آیت کریمہ شروع میں پڑھی کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں پیارے پیغمبر اسلام کی ذات گرامی
اپنی جانوں پر بھی مقدم تھی، اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تھے پیارے پیغمبر اسلام، جو میں نے حدیث مبارکہ پیش کی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، تمام کائنات کے لوگوں سے جب تک میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی عملی تصدیق ہے، عملی تصدیق ہے۔ ہم برا محسوس نہ کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جلوس میں شامل ہوں گے، 12 ربیع الاول کے جلوس میں شامل ہوں گے، دیگے پکا دیں گے، جڑیاں لگا دیں گے، اللہ کی قسم وہ تو اللہ بھلا کرے چائنا کی لائٹوں کا، وہ تو اللہ بھلا کرے چائنا کی لائٹوں کا، اگر چائنا کی لائٹیں نہ ہوتی تو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی سیرت سے پیارے پیغمبر اسلام کی محبت ثابت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے دیگے پکا دیں گے، پہاڑیاں سجا دیں گے، بتیاں لگا دیں گے، لیکن پیارے پیغمبر اسلام جس طرح کہتے ہیں کاروبار کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ پیارے پیغمبر اسلام جس طرح کہتے ہیں صورت ہونی چاہیے، سیرت ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مشکل کام۔ پیارے پیغمبر اسلام جس طرح کہتے ہیں کہ زندگی گزارو، اس طرح اگر آج کل ممکن نہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرت کی حرمت میں، خوشا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، یہ جب تک اللہ اس کے رسول سے کی محبت پوری طرح دل میں جاگزی نہیں ہوگی، یہ خالی اہل حدیث کہلوانا، اہل سنت کہلوانا، خالی دعویٰ، یہ کسی کام نہیں ہے، کسی کام نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، میں منت کر سکتا ہوں، ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ دے سکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے وقت گزر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، کسی وقت بھی آواز آنے والی ہے، اتنے بجے اٹھایا جائے گا، بڑے قبرستان لے جایا جائے گا۔ مجھے کسی ساتھی نے موبائل کے اوپر یہ الفاظ دکھائے علامہ خادم رضوی صاحب کے، بہت ہو گئے، وہ دکھا رہے تھے، کہہ رہے تھے مرنا تو ہے ہی، ایک دن مرنا ہی ہے نا، تو اگر پیارے پیغمبر اسلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے مریں گے تو کل قیامت والے دن جا کے اپنا چہرہ دکھا سکے، پھر مرنا تو ہے ہی۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے میرے بھائی، آپ اور میں اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ کیا سب محبتوں پر پیارے پیغمبر اسلام کی محبت غالب ہے؟ اگر غالب ہے اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کر سکتے ہیں بہت زیادہ اللہ کی مہربانی، لیکن اگر یہ بات نہیں جواب نفی میں آئے تو پھر فکر کریں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اللہ سے استغفار کر لیں، یہاں اٹھنے سے پہلے میرے بھائیوں، یہ آواز کسی وقت بھی آنے والی ہے، اتنے بجے اٹھایا جائے گا، بڑے قبرستان لے جایا جائے گا، ایک سیکنڈ پہلے بٹ صاحب، رانا صاحب، چوری صاحب، شیخ صاحب، مہر صاحب، کھوکر صاحب، چٹا صاحب، ایک سیکنڈ پہلے، اور ایک سیکنڈ بعد کہتے ہیں ڈیڈ باڈی آ گئی۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اللہ کے واسطے غور کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔